سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الزهراء وابنها بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات محمد بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ذات احدیت کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، کہ جو ہماری زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے، اور گفتگو صرف اس آیہ کریمہ کے الفاظ پر ہی ہو رہی ہے، لیکن بات کو ماقبل سے مرتبط کرنے کے لیے اور کل کی بات کو کسی جگہ تک پہنچانے کے لیے آج پھر مقدمتاً کچھ چیزیں عرض کی جا رہی ہیں۔ امام کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ یہی معرفت خدا ہے، جیسا کہ سرکار سید الشہداء نے بیان کیا تھا۔ معرفت اہل کل زمان امامہم، معرفت اللہ کیا ہے؟ اپنے زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا، یہ معرفت پروردگار ہے۔ گفتگو اس پر باقاعدہ ہو چکی ہے، چونکہ امام
مظہر ہوتا ہے صفات باری تعالی کا۔ اسی لفظ پر ایک جہد سے آج 2-3 فقرے عرض کرنا ہے، کل کی بات کو مسلسل کرتے ہوئے۔ اور انسان صفات باری تعالی سے آگے اور اس کے اسماء حسنی سے آگے اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، چونکہ ذات باری تعالی تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ باقی رہ جاتی ہیں 2 چیزیں، صفات پروردگار اور اسماء پروردگار یا افعال پروردگار کے جو خود صفات سے ہی مشتق ہیں۔ ان کی معرفت اگر حاصل کرنا ہے تو وہ صرف امام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یوں تو کائنات کی ہر چیز پروردگار کی معرفت کرا رہی ہے، کل گفتگو اس پر ہو رہی تھی۔ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں وہ اپنے خالق کا پتہ دیتی ہیں۔ کوئی شے اس کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر خلق کیے خلق ہو گئی ہو، لہذا وہ اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے۔ جس مخلوق پر نظر پڑے گی خالق یاد آئے گا، جس مرزوق پر نظر پڑے گی رازق یاد آئے گا، جس مصنوع پر نظر پڑے گی صانع یاد آئے گا، جس مرحوم پر نظر پڑے گی رحیم یاد آئے گا۔ اس کائنات کا ہے، اس کائنات میں یہی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ دکھائی نہ دے تو وہ اپنی آنکھوں کا علاج کرے۔ اس لیے کہ جملہ میرا نہیں ہے، سرکار سید الشہداء دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں عمیت عین لا تراک علیہا رقیبا، وہ آنکھیں اندھی ہیں جو تجھے اپنا رقیب نہ دیکھیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آلہ۔ ہر شے اپنے مالک کا پتہ دے رہی ہے اس کائنات میں۔ تو جو اللہ بھی مولا کائنات نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرت دینے والی چیزیں کتنی ہیں اور عبرت لینے والے کتنے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، کتنی آیتیں ہیں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن لوگ اسے دیکھ کے گزر جاتے ہیں۔ اور میں کہاں تک اگر یہی موضوع بن جائے تو انسان اس پر اشرے کو خطاب کر سکتا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو آیات موجود ہیں، اب یہ قرآن مجید میں تو نہیں اس طرح کی آیت ہے، اور روایت میں بھی مفہوم بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم اس کو بعنوان آیت ہی دیکھ رہے ہیں، بعنوان نشانی دیکھ رہے ہیں۔ درمیان ایک جملہ آیا ہے، ایک پروردگار کی نشانی ہے، آیت یعنی نشانی۔ کل جو گفتگو ہو رہی تھی کہ ہر آیت اپنی منزل کا پتہ دیتی ہے، ہر نشانی اپنی منزل کو سمجھاتی ہے۔ اگر کوئی نشانی کدھر لگی ہوئی اس کے معنی وہ چیز اس طرف ہے۔ ہر چیز جتنی بھی آیات ہیں وہ آیات قرآنی ہوں، آیات آفاقی ہوں، آیات انفسی ہوں، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم عنقریب اپنی نشانیوں کو آفاق کے اندر اس کائنات میں اور ان کے نفسوں کے اندر انہیں دکھائیں گے تاکہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، آیات بھری پڑی ہیں کائنات میں، نشانی ہے۔ اور ان نشانیوں میں سے
ابھی میں کچھ قرآن مجید سے عرض کروں گا آپ کے سامنے نشانیاں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہم خود ہیں، اور بہت ہی واضح نشانی ہے. ایسی نشانی ہے ہم سے مراد میں اور آپ سب. ہم ایسی نشانی ہیں کہ جس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کریں، کسی جگہ جا کر کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ذرا سا بیٹھ کر کے فکر کرے انسان اور تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ ہو تو سمجھ لے گا عجب آیت ہے یہ پروردگار عالم کی، عجب نشانی ہے یہ. اور وہ کیا کہ 1400 برس سے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے اس غم کو مٹانے کے لیے، اس غم کو منانے والوں کو مٹانے کے لیے. دیکھ رہے ہیں آپ، ہے کہ نہیں ایسا؟ 1400 برس سے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے. اس پر اگر آپ دیکھیں گے لکھیں گے تو کتاب ہو جائے لکھنے کے لیے. ہر ممکن کوشش 1400 برس سے کی گئی ہے اس غم کو مٹا دیا جائے اور اس غم کو منانے والوں کو مٹا دیا جائے. حکومتیں لگ گئیں، دولتیں نثار کر دی گئیں اس پر. نہیں، پارلیمنٹ میں بجٹ پاس ہوئے اس کے لیے، لشکر بنائے گئے اس کے لیے، فوجیں آمادہ کی گئیں اس کے لیے. نہیں، تھنک ٹینک بٹھائے گئے اس کے لیے. پورا سال کوشش ہوتی ہے اس غم کو مٹانے کے لیے اور اس غم کو منانے والوں کو مٹانے کے لیے. کیا آپ کو حجاج کا زمانہ یاد نہیں؟ کیا آپ کو منصور کا زمانہ یاد نہیں؟ کیا آپ کو متوکل ملعون کا زمانہ یاد نہیں؟ وہ سارے چیزیں تاریخ نے لکھی ہیں، باقاعدہ موجود ہے اس کے اندر. خبردار اگر کوئی کربلا کی طرف راہی ہوا، خبردار اگر کوئی زیارت کے لیے گیا، یہ سب ہوا ہے تاریخ میں. اور اس کے بعد بھی یہ غم نہ مٹا کے ہیچ کمی تک واقع نہ ہوئی. غم نہیں مٹا کے نہیں مٹا، کمی تک واقع نہیں ہوئی. آج بھی وہی کیفیت ہے ہر جگہ. آپ دیکھ لیں کہ بعض جگہوں پر واقعاً سیاہ لباس پہننا ایسا ہے جیسے کوئی کفن پہن لے، لیکن کتنے آرام سے یہ کفن پہن کے ہمارے جوان گھر کے باہر جا رہے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ کتنے آسانی سے کفن پہن کے یہ لباس سیاہ غم امام حسین میں ہمارے جوان گھر کے باہر جا رہے ہیں. یہاں تو امنیت ہے، یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، یہاں بڑا زیادہ سیکورٹی کا نظام آپ کے لیے کام کر رہا ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر نکلنا مصیبت ہے اور یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جو جا رہا ہے یہ واپس آئے گا، مگر جا رہا ہے. مائیں بچوں کو بھیج رہی ہیں، بہنیں بھائیوں کو بھیج رہی ہیں، زوجات اپنے شوہروں کو بھیج رہی ہیں. کسی پر کوئی غمطاری نہیں ہوتا، نہ کسی کو کوئی فکر ہوتی ہے آنا آنا نہ آنا نہ آنا. ہے کہ نہیں ہے یہ؟ خوب، آپ کے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی ایسا موضوع ہے جہاں پر ایسے جاتے ہوں لوگ؟ ہے کوئی ایسی چیز؟ 1400 برس سے کوئی ایسی جگہ نظر آئی؟ اتنی طاقتیں صرف کر دی گئیں، اتنا سب کچھ کر دیا گیا، لیکن یہ نہ مٹے، آج تک نہیں مٹ رہے. اور آج بھی ساری کوشش اسی کے لیے. یقین کریں آپ، میں بہت واضح گفتگو آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، لیکن آپ محسوس کریں اس چیز کو. آج بھی سارا کچھ اسی لیے ہے. آنے کے بعد کیا کہا تھا کہ ہم حرم زینبی کو مسمار کر دیں گے. کہاں گئے؟
کہاں گئے وہ افراد؟ دکھ رہا ہے آپ کو؟ ہے کیا کچھ ساری طاقتیں سارے ممالک جمع ہو کر کے آ رہے ہیں، ہم یہ کر لیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. ذرا گفتگو سنیے کچھ سال پہلے کی، اور اس کے بعد اب ہوا کیا؟ کچھ نہیں. یہ نشانی ہے. یہ نشانی ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ غم نہ یہ غم کم ہو رہا ہے اور نہ غم منانے والے کم ہو رہے ہیں. حکومتیں پریشان ہو جاتی ہیں، یہ آ کہاں سے رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اتنا زیادہ ہے کہ یہ آ کہاں سے رہے؟ کون ہے؟ اور میں آپ سے پہلے کہہ چکا کہ یہ آ نہیں رہے ہیں، یہ لائے جا رہے ہیں، یہ لائے جا رہے ہیں. اور قدرت بیان کر رہی ہے کہ ہماری چلتی پھرتی آیتیں دیکھو، ہمارے حسین کا چلتا پھرتا معجزہ دیکھو، کربلا کی چلتی پھرتی نشانیاں دیکھو. یہ سینوں پر یا حسین کے پڑھنے والے ہاتھ نہیں ہیں، کائنات کو نشانی دی جا رہی ہے. دنیا مٹاتی رہی، ہم باقی ہیں. اب تو سمجھو کوئی ہے بقیت اللہ. یہ کربلا کی چلتی پھرتی نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں. اور گھبرائیے نہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری حفاظت کریں. اور وہ کر رہے ہیں ہماری حفاظت، تو اس لیے کر رہے ہیں کہ تم ہی تو ہماری نشانی ہو، تم ہی تو ہمارے وجود کی دلیل ہو کائنات کے اندر. ہم تمہیں بچائیں گے، ورنہ ہماری جو کیفیت ہے بہت عجیب گریز ہے. یہ ٹرن اس جگہ سارا مجمع دیکھیے اسی سپیڈ سے ساکت ہو گیا. ہماری جو کیفیت ہے اگر اس کو ایسے کر کے دیکھیں تو اب تک مٹ جانا چاہیے تھا. نہیں مانتے آپ؟ کون سا ایسا آج تک آپ نے اپنی حفاظت کے لیے انتظام کیا بتائیے؟ کتنا منظم ہیں ہم بتائیے؟ کتنی زیادہ پروگرامی ہے ہمارے پاس بتائیے؟ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں دشمن جان لے کے پروگرام ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں. ہاں اس لیے بھی کہنا کہ تو جان لو پروگرام ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا پروگرام کسی اور کے پاس ہے. اگر ایسا نہ ہوتا اب تک ہم تباہ ہو چکے ہوتے. لیکن ہم نشانی ہیں، ہم آیت کربلا ہیں، ہم دلیل کربلا ہیں حقانیت کی، جو کہ آج تک اس کائنات سے یہ غم کم نہیں ہو سکا اور نہ ہوگا. کچھ کر لیا جائے، کچھ کر لیا جائے، اور کیا کچھ نہیں کیا جو آپ کریں گے، لیکن نہیں ہوا، چل رہا ہے اور ہوگا. اسی طرح سے ہوگا انشاءاللہ، اس سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ. تو بالآخر کائنات کی ہر شے اپنے مالک کا پتہ دے رہی ہے. نشانیاں اس کی پھیلی ہوئی ہیں اس کائنات میں. کل بھی میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، اور آج دو چار باتیں اسی پر. سورہ عنکبوت نے ابتدا میں، سورہ روم نے کتنی آیتوں کا بیان کیا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، پروردگار کی نشانی یہ ہے کہ خلقکم من تراب، تم کو مٹی سے پیدا کیا. اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم بشر بن کر کے زمین پر پھیل گئے. یہ اس کی نشانی ہے، یہ آیت ہے اس کی کہ تمہارا مٹی سے اس وجود میں آ جانا نشانی ہے، معجزہ ہے.
اور اب یہ اس وقت کی گفتگو نہیں ہے کہ کیسے مٹی سے انسان یہاں تک پہنچا ہے، بہت دلچسپ مرحلہ ہے، لیکن ابھی نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں میں سے تمہاری ازواج اور تمہارے ازواج کو اس نے پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے پروردگار عالم کی کہ جس نے پیدا کیا، جس نے پالا، جس نے کھلایا، جس نے پلایا، جس نے پڑھایا، ان سب کو چھوڑ کر کے آئی اور تمہارے پاس آ گئی، اور تمہارے اندر اس طرح سے گھل مل گئی کہ اب نہ باپ یاد آتا ہے، نہ ماں یاد آتی ہے، نہ بھائی یاد آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے جناب شوہر، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اس کی نشانی ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا، یہ اس کی نشانی ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ یہ سب آیات الہی ہیں جو گھر کے اندر موجود ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، آیت آگے پیچھے پڑھ رہا ہوں، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامَكُمْ بِاللَّيْلِ، رات میں سو جانا یہ اس کی نشانی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے شاید اس سے پہلے نہیں یاد ہے کہ نہیں کہا کہ نہیں کہا، نیند اور موت میں کتنا فرق ہے؟ نیند اور موت، طولانی ہونا، چھوٹا ہونا، بس۔ اگر طولانی ہو جائے تو موت، چھوٹی ہو جائے موت تو نیند۔ نیند کیا ہے؟ چھوٹی موت، حدیث ہے یہ۔ موت کیا ہے؟ بڑی نیند۔ اتنا ہی تو ہے، اسی لیے کہا گیا جب سو کر کے اٹھو تو یوں ہی کھڑے ہو کے چل نہ دو فوراً، بلکہ کہو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما ماتنی، اس پروردگار کا شکر ہے جس نے موت دینے کے بعد پھر سے زندگی دے دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی نشانی ہے۔ جب آنکھ کھلے تو اس کی نشانی ہے، وہ چاہتا تو یہ بند ہی رہ جاتی، اور اسی لیے جب سو تو یہ سوچ کے سو کہ اگر نہ کھلی تو شرمندگی نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اس کی آیت میں سے ہے زمین اور آسمان کا خلق ہونا، یہ اس کی نشانی ہے۔ یہ معرفت باری تعالیٰ میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ اس کی نشانی ہے۔ ساری چیزیں جو اس کائنات میں پائی جا رہی ہیں، جس کو دیکھ کر کے ہم گزر جاتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ساری نشانیوں کے باوجود، توجہ کیجئے گا جو بات جہاں سے کل بات چھوڑی تھی، یہ ساری نشانیاں الگ الگ ہیں پروردگار عالم کی اس کائنات میں، لیکن امام وہ نشانی ہے جو ان سب سے الگ ہے، جہاں پر کل گفتگو چھوڑی تھی۔ جناب مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام آواز دیتے ما للہ آیت اکبر منی، پروردگار کے لیے کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جو مجھ سے بڑی ہو، جو مجھ سے بڑی ہو۔ صفت کیا ہے اس نشانی کی؟ اکبر منی، جو مجھ سے بڑی نشانی ہو۔ کوئی نشانی خدا کی ایسی ہے ہی نہیں کائنات میں کہ جو مجھ سے بڑی ہو۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ بس اس کو ذرا سا دو لفظوں میں آپ سنیں، میری بات کل والی مکمل ہو جائے، پھر گفتگو اور آگے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ کوئی نشانی ایسی نہیں ہے کائنات میں جو مجھ سے بڑی ہو۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں ما للہ آیت ہی اکبر منی یا اکبر منی، ساری نشانیاں قد میں مجھ سے چھوٹی ہیں، سب سے بڑی نشانی میں ہوں خدا کی۔ فرق کیا ہے؟ میں ہوں یعنی ہم اہل بیت جو نشانیاں ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی کہا کہ کوئی صفت کوئی فضیلت کسی ایک کے لیے ثابت ہو جائے سب کے لیے ثابت ہے، سوائے وہاں کے کہ جہاں پر مخصوص کر دیا جائے۔ مثلا امیر المومنین مولا کائنات کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کو امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا۔ سارے کے سارے مومنوں کے امیر ہیں، لیکن یہ لقب بعض وجوہات کی بنیاد پر خاص کر دیا گیا امام زمان کے لیے، امام مولا کائنات کے لیے اس لقب کی، جیسے لفظ ظہور،
لفظ ظہور خاص کر دیا گیا حضرت حجت کے لیے. اسی لیے اس لفظ کو مخصوص کیا گیا ہے ان کے لیے تاکہ زمانہ اس ظہور کا منتظر رہے، اس آنے والے کے انتظار میں رہے پورا زمانہ. بہرحال وہ خاص وجوہات ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی صفت یا کوئی لقب کسی کے لیے خاص کر دیا جائے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، ایک صفت کسی ایک کے لیے ثابت ہو جائے سب کے لیے ثابت ہے. یعنی میں سب سے بڑی آیت ہوں، ہم اہل بیت سب سے بڑی آیت ہیں. باقی نشانیوں میں بس اس کو عرض کرنا ہے، باقی نشانیوں میں اور اس نشانی میں فرق کیا ہے؟ جو مولا کائنات کہہ رہے ہیں میں سب سے بڑی نشانی ہوں، کیوں؟ توجہ کیجئے گا، بات ہونی چاہیے. قرآن مجید آواز دے گا کیوں فرق ہے دوسری نشانیوں میں اور اس نشانی میں. ماں کی محبت پروردگار کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ زمین اور آسمان کی خلقت خدا کی نشانی ہے. ہمارا رات میں سو کر کے صبح اٹھ جانا خدا کی نشانی ہے. شوہر اور زوجہ کے درمیان محبت کا پیدا ہو جانا پروردگار کی نشانی ہے. سب قرآن مجید کہہ رہا ہے. نہ جانے کتنی آیتوں کو، کتنی نشانیوں قرآن مجید نے نقل کیا، لیکن مولا کائنات کہتے ہیں سب سے بڑی نشانی میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں زمین اور آسمان کی خلقت خدا کی نشانی ہے. کس چیز میں؟ ایک صفت میں، قدرت. توجہ کریں، ایک صفت میں نشانی ہے، مثلا قدرت میں، خلقت میں کہ پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، ایسا قادر ہے، ایسا خالق ہے. ماں باپ کی محبت نشانی ہے کس چیز میں؟ رحمت میں، رحم میں، مہربانی میں. شوہر و زوجہ کے اندر جو علاقہ پیدا ہوا نشانی ہے کس چیز میں؟ محبت میں. مودتاً و رحمہ اس کی نشانی ہے. یہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں لیکن الگ الگ صفت میں، جز میں پائی جاتی ہیں. زمین اور آسمان کی خلقت اس کی قدرت کی نشانی ہے، اس کے رحم کی نشانی نہیں ہے، اس کے مغفرت کی نشانی نہیں ہے. ظاہراً ماں باپ کی محبت اپنے بچے سے یہ اس کے رحمت کی دلیل ہے، نشانی ہے، قدرت کی نشانی نہیں ہے. ماں باپ کی محبت اپنے بچے سے محبت اور رحمت کی نشانی ہے، اس کی قہاریت کی نشانی نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ ساری نشانیاں الگ الگ ہیں. اگر ہمیں پروردگار کو پہچاننا ہوگا اور ماں باپ کے ذریعے سے پہچانیں گے، ایک جز کا کچھ حصہ سمجھ میں آئے گا. توجہ کریں آپ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، ایک جز معرفت کے، ایک جز کا کچھ سمجھ میں آئے گا ماں باپ کے ذریعے سے. اگر ہم زمین اور آسمان کے ذریعے سے پروردگار کو پہچاننا چاہیں، اس کی خالقیت کے یعنی معرفت باری تعالیٰ کا ایک جز کا کچھ حصہ، وہ بھی مکمل نہیں، ایک جز کا کچھ حصہ سمجھ میں آئے گا زمین اور آسمان کی خلقت سے. اگر ہم کسی جابر و ظالم کو نیست و نابود کرنے کے لیے، غرق فرعون کے لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے فرعون کو نشانی بنا دیا آنے والوں کے لیے، اس نشانی کو دیکھیں گے اس کی قہاریت، اس کی سطوت، اس کی جباریت کا اعلان ہوگا، اس کی کبریائی کا اعلان ہوگا. ایک جز کی معرفت، وہ بھی محدود. کوئی ایسا مقام آپ کے ذہن میں ہے کہ جہاں سارے صفات ایک جا پائے جائیں؟ جب نشانیوں کو ڈھونڈنا شروع کریں تو ادھر ادھر نہ جانا پڑے. جیسے آپ دیکھیں بعض جگہوں پر ہوتا ہے یہ اس چیز کی دکان ہے، وہ اس چیز کی دکان ہے، یہاں سونا ملتا ہے، وہاں کپڑا ملتا ہے، وہاں یہ ملتا ہے، وہاں وہ ملتا ہے. اگر کوئی انسان اس دکان کی طرف جا رہا ہے، آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ سونا لینے جا رہا ہے یا کم از کم دیکھنے جا رہا ہے. بعض لوگ بیچارے ہیں قوت خرید نہیں ہوتی، وہ دیکھ تو لیں، کم از کم دیکھنے میں کیا جاتا ہے. اگر کوئی انسان کپڑے کی دکان کی طرف جا رہا ہے لینے کے لیے، کہاں جا رہے ہو؟ کچھ خریدنے جا رہے ہیں. وہ جا رہا ہے کہاں؟ کپڑے کی دکان کی. آپ نے ڈائریکشن دیکھا اس کا، کپڑا لینے جا رہا ہے. کہا نہیں اس نے، آپ نے سمجھ لیا اس کا دیکھ کر، اس کی علامت کو دیکھ کر کے کہ ادھر جا رہا ہے.
ایک انسان پرچون کی دکان جنرل اسٹور کی طرف جا رہا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کچھ لینے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ ادھر جا رہا ہے, یہ کچھ نہ کچھ اسی طرح کی چیز گھر کے سامان کے کچن کا سامان لینے جا رہا ہوگا, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک انسان کو آپ نے شہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کچھ لینے جا رہے ہیں. گیس کیجئے کیا لینے جا رہا ہے؟ گاؤں میں رہتا تھا, شہر کی طرف چلا ہے کچھ لینے کے لیے. کیا لینے جا رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں. کیوں؟ وہاں بھی تو کچھ ملتا ہوگا. کہا وہاں سب کچھ ملتا ہے. پتہ نہیں کپڑا لینے جا رہا ہے, پتہ نہیں زیور لینے جا رہا ہے, پتہ نہیں غلہ لینے جا رہا ہے. کیوں؟ چونکہ شہر کی طرف جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھے باوا سے بلند پر محمد اور اگر ایک انسان ایک شہر کی طرف جا رہا ہو تو آپ گیس نہیں کر سکتے, آپ جج نہیں کر سکتے کیا لینے جا رہا ہے. پتہ نہیں کیا لینے جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہر میں ہر چیز کی دکان ہے, ہر چیز وہاں موجود ہے. لہٰذا جب ادھر جا رہا ہو تو جو چاہے گا مل جائے گا, جو چاہے گا لے لے گا. ماں باپ کی طرف جاؤ گے, ایک علامت, یہ رحمت کی دکان صحیح ہے, قہاریت کی دکان نہیں ہے. لیکن اگر شہر کی طرف چلے تو جو چاہو گے ملے گا. اب واضح ہوا, انا مدینۃ العلم. پیغمبر نے آواز دی, انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. کیا مطلب شہر ہوں؟ کیوں کہہ رہے ہیں پیغمبر شہر ہوں؟ آپ نے آج تک سنا کسی کو کہتے ہوئے پیغمبر کے بعد یا پیغمبر کے پہلے کہ میں علم کا شہر ہوں؟ بھائی علم کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اکثر خزانہ استعمال ہوتا ہے. ان کے پاس علمی خزانہ موجود ہے, علمی ذخیرہ موجود ہے, وہ شہر ہوں. اور کمال تو یہ پیغمبر کے بعد بھی آج تک کوئی نہیں کہہ رہا. کسی نے جرات نہیں کی کہنے کی کہ میں علم کا شہر ہوں. اصل محاورہ بھی نہیں ہے یہ. فلاں صاحب علم کا خزانہ ہے, علم کا دریا ہے, لیکن شہر کوئی نہیں کہتا. اور پیغمبر نے کہا میں علم کا شہر ہوں. کہ کوئی کہے تو کیسے کہے, ہو تو کہے, لیکن کہا ہی نہیں. پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک ایسی لفظ استعمال کر رہے جو عام طور سے نہیں بولی جاتی. اس چیز کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, نہ آپ نے اسے پہلے سنا نہ بعد میں سن رہے ہیں. میں علم کا شہر ہوں کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو جیسا علم چاہیے ہو شہر کے اندر موجود ہے. جیسا علم تمہیں چاہیے ہوگا. اگر کوئی میں کچھ اور لفظ کہہ دیتا میں علم کا خزانہ ہوں, کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ ایک خزانے میں ایک قسم کی چیز ہوتی ہے. کان میں ایک طرح کی چیز ہوتی ہے. یہ سونے کی کان ہے, یہ کوئلے کی کان ہے, یہ لوہے کی ادھر ادھر جتنی بھی چیزیں ہیں. لیکن نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہتا, میں بات کو عمومی بنانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہوں. میں علم کا شہر ہوں. جیسی نشانی چاہیے, جیسا علم چاہیے تم اس شہر میں آؤ گے تمہیں مل جائے گا. زمین کے بارے میں پوچھو میں بتاؤں گا, آسمان کے بارے میں پوچھو میں بتاؤں گا, ماضی کے بارے میں پوچھو میں بتاؤں گا, مستقبل کے بارے میں پوچھو میں بتاؤں گا, جو تمہیں چاہیے ہو میں بتاؤں گا. اور اگر تم غور کرو گے تو شاید تمہیں مجھ تک آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اگر تم غور کرو تو شاید تمہیں ہم تک آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, کیونکہ ہم نے اپنے شہر کے مطابق دروازہ لگایا ہے. ہم نے شہر کے مطابق دروازہ لگایا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیے امام بارگاہ میں آپ جائیے, کہیں جائیے, بڑی 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 بلڈنگوں میں جائیے, چھوٹے چھوٹے مکانات میں جائیے, جیسی بلڈنگ ہوتی ہے ویسا دروازہ ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت عالی شان محل, دروازے پر ٹاٹ کا پردہ,
لوگوں نے کوشش کی یہ لگانے کی، لیکن لگا نہیں. کیسا لگے گا؟ سب ارتباط. سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہ سرفراز ہوتا ہے. جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے شان مرتضی کا آغاز ہوتا ہے. دروازہ پیغمبر نے لگایا. ظاہر سی بات ہے کہ مناسبت ہونی چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے. اب جیسی بلڈنگ ہو، جتنی بڑی جتنی چھوٹی، اسی طرح سے دروازہ لگایا جاتا ہے. پیغمبر اپنے شہر میں دروازہ لگا رہے ہیں، اور کس چیز کا دروازہ؟ علم کا. علم کا دروازہ، شہر علم ہے. علم کا شہر میں کہہ چکا، کیوں یعنی ہر شے موجود ہے. تو دروازہ بھی ایسا ہو جس میں ہر شے موجود ہو. اب ظاہر سی بات ہے شہر مصطفیٰ کا دروازہ کوئی مرتضیٰ ہی ہو سکتا تھا. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند پر محمد اور آل محمد. کائنات کی ساری نشانیاں اپنے مالک کا پتہ دے رہی ہیں. کائنات کی ساری آیات اپنے پروردگار کے بارے میں بیان کر رہی ہیں. جس چیز پر نظر ڈالو وہ اس کی خالقیت، اس کی موجودیت کا اعلان کر رہی ہے. وہ آنکھیں اندھی ہیں جو دیکھ نہ سکیں. امام حسین کے بقول ساری کائنات بھری پڑی ہے آیتوں سے، عبرت لینے والے موجود نہیں ہیں. یا ائمہ طاہرین کے فقرات ہیں جس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. لیکن اس آیت میں فرق یہ ہے کہ یہاں ساری چیزیں ایک ساتھ ہیں. نہیں، صرف عام لوگوں کی گفتگو بھی نہیں ہے. توجہ کریں، صرف عام لوگوں کی گفتگو بھی نہیں ہے. انبیاء کے پاس بھی اگر جائیں گے تو وہاں بھی بعض چیزیں، صرف بعض چیزوں کا ظہور نظر آئے گا. جناب آدم، علم پروردگار کا ظہور، وہ بھی اپنی حد تک. علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی گئی. اور جب تعلیم مل گئی تو فرشتوں کے سامنے آ گئے. وہ بات جو فرشتے نہ بیان کر سکے جناب آدم نے بیان کر دی. ہر نبی کسی نہ کسی چیز کا ظہور کر رہا ہے اپنی بساط کے مطابق صفات باری تعالیٰ میں. توجہ کیجئے گا جب بات عرض کر رہا ہوں. جناب عیسیٰ کے پاس جو معجزہ ہے جناب موسیٰ کے پاس نظر نہیں آتا. نظر نہیں آتا کہ معنی یہ نہیں ہے کہ عاجز ہیں. نہیں، ہر وقت پروردگار عالم نے اس زمانے کے اعتبار سے نبی کو معجزہ عطا کیا، اس زمانے کے اعتبار سے. اور یہ بھی درست ہے کہ ہر نبی یا ہر رسول ایک جیسا نہیں ہے. قرآن مجید آواز دے رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. فضیلت اسی اعتبار سے ہے کہ جس زمانے میں رسول یا نبی زندگی گزار رہے ہیں اس زمانے کے حالات کے مطابق، اس زمانے کے تقاضے کے مطابق جتنا ضروری تھا اتنا دیا گیا. نبی اپنی قوم کے مقابلے میں عاجز نہیں ہے. نبی اپنے قوم کے مقابلے میں بیچارہ نہیں ہے. جتنی ضرورت تھی اس وقت کے لیے اتنا پروردگار نے عطا کیا. جناب عیسیٰ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس دست شفا ہو ہے. جناب موسیٰ کے لیے ضروری ہے ان کے پاس ید بیضا ہو ہے. جناب عیسیٰ کے لیے ضروری تھا کہ مردے کو زندہ کریں، کیا. جناب موسیٰ کے لیے ضروری تھا کہ عصا کو اژدہا بنا دے، بنایا. جس نبی کے لیے، جس رسول کے لیے جتنا ضروری تھا اس کو اتنا دیا گیا. کوئی نبی ایسا نہ گزرا 1,23,999 انبیاء میں یا 312 رسولوں میں کوئی ایسا نہ گزرا جس کے پاس سب کچھ موجود ہو. توجہ کریں، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں ساری چیزیں موجود ہوں. حالات زمانہ کے اعتبار سے، اپنے اس وقت کے اعتبار سے ان کو اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیا جا رہا ہے کہ جو نبی کے ساتھ آتا ہے نبی کے ساتھ چلا جاتا ہے. آج عصائے موسیٰ موجود نہیں ہے
کہ جس کے ذریعے سے آپ نیل میں راستہ بنا لیں. آج جناب عیسیٰ کا معجزہ وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو شفا دے دیں, یا جناب عیسیٰ جیسے خلق کر رہے تھے پرندے کی شکل بنا کر کے خلق کر دیتے تھے پرندے کو, وہ آج نہیں کیفیت موجود ہے ان کے ماننے والوں کے پاس, کیونکہ معجزہ مخصوص تھا پیغمبر سے. ایک معجزہ اس نے انجام دیا, یعنی معجزے کے لفظ بدل کر کے عرض کروں, ایک نشانی کو اس نے ظاہر کیا, ایک نشانی کو اس نے ظاہر کیا, ایک آیت اس نے دکھائی, ایک آیت اس نے دکھائی. اس طرح ہوتا رہا. کوئی ایسی جگہ آئی جہاں ساری آیتیں موجود ہوں. نہیں, مثلا آپ گلاب کے پیڑ میں جائیے, گلاب کا پھول آپ کو نظر آئے گا, بیلے میں جائیے, بیلے کا نظر آئے گا, چمیلی میں جائیے, چمیلی کا, ہوتا رہے گا. لیکن کوئی ایسا ملا جہاں گلدستہ موجود ہو, جہاں ہر طرح کی چیز موجود ہو. کوئی ایسا مقام آپ کے سامنے ہے؟ ہاں, مل تو سکتا ہے. کہاں کا شہر چلو, میں پھر وہیں پر لے کر کے آؤں گا آپ کو, کہ شہر چلو وہاں نظر آئے گا یہ گلدستہ. ہم آئے, شہر میں آئے, یا رسول اللہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آدم سے لے کر کے آج تک کا سارا خزانہ موجود ہو؟ بھئی ہم نے آدم کو دیکھا تو جن لوگوں نے جناب آدم کو دیکھا انہوں نے جناب موسیٰ کو نہیں دیکھا. جنہوں نے جناب موسیٰ کے معجزات کو دیکھا انہوں نے جناب عیسیٰ کے معجزات کو یا نہیں دیکھا, یا دیکھا کچھ تھے کچھ مر گئے. جنہوں نے جناب عیسیٰ کے معجزات کو دیکھا انہوں نے جناب ابراہیم کے معجزات کو نہیں دیکھا. مثلا یا رسول اللہ آپ علم کا شہر ہے, کوئی ایسی جگہ بیان ہو سکتی ہے جہاں آدم سے لے کر کے آج تک ساری نشانیاں موجود ہوں؟ صرف آیت پہ گفتگو کر رہا ہوں, ساری نشانی موجود ہو. پیغمبر نے آواز دی, من ارادا ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَىٰ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا فِي زُهْدِهِ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ بْنِ عِمْرَانَ فِي بَطْشِهِ. سنو, جو آدم کو ان کے علم میں, نوح کو ان کے فہم میں, اور یحییٰ بن زکریا کو ان کے زہد میں, ابراہیم کو ان کی خلت میں, اور موسیٰ بن عمران کو ان کی قدرت میں دیکھنا چاہتا ہو. یعنی رسول خدا کیا کر رہے ہیں؟ گلدستہ بنا رہے ہیں. یعنی جو آدم کی نشانی دیکھنا چاہے, جو نوح کی نشانی دیکھنا چاہے, جو ابراہیم کی نشانی دیکھنا چاہے, جو موسیٰ اور عیسیٰ کی نشانی دیکھنا چاہے, یا رسول اللہ کیا کرے؟ کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. جو ان ساری نشانیوں کو, ساری آیات کو یکجا دیکھنا چاہتا ہو, من ارادہ ینظر الی آدم فی علمہ الی آخر فلینظر الی علی ابن ابی طالب یا الی وجہ علی ابن ابی طالب. اس کو چاہیے کہ علی کی طرف دیکھے. علی کی طرف دیکھے یعنی کیا؟ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا؟ من ارادہ ینظر الی آدم فی علمہ, جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا کریں؟ کہ علی کو دیکھو. مطلب کیا ہے؟ آدم کا علم علی کے اندر موجود ہے. وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي فَهْمِهِ, جو نوح کو ان کے فہم میں دیکھنا چاہتا ہے, ادھر دیکھو کیا ہے؟ کہ نوح کا فہم ان میں موجود ہے. لیکن توجہ کیجئے گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدم کا علم تھا وہ اور اتنا ہی موجود ہے. آدم کا علم تو ہے, یہ طے ہے, لیکن اتنا ہی ہے یہ نہیں ہے, چونکہ آدم اپنے علم کے باوجود میرے شہر کا دروازہ نہیں ہے.
اتنا تو یہاں ملے گا، اس سے زیادہ موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے علم کا دروازہ ہے۔ آدم کا کمال میرے اندر دیکھو، نوح کا کمال میرے اندر دیکھو، موسیٰ اور عیسیٰ کا کمال میرے اندر دیکھو۔ میں کمالات نبوی اور کمالات رسولی کا مجموعہ ہوں، اور میرا دروازہ جو ہوگا وہ میری شان کے مطابق ہوگا۔ جیسی آیت میں ہوں ویسی آیت یہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ۔ اس مرحلے تک کہ یہ دوسری آیات میں دنیا کی، اور اس آیت میں یہی فرق ہے کہ کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جو کما حقہ خدا کی معرفت کرا سکے۔ صرف یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، سوائے امام وقت کے۔ اور اب یہاں پر کچھ چیزیں بہت دقیق ہیں کہ جو نہ مجھ میں اہلیت ہے اور نہ بیان کا موقع ہے، کہ امام میں وقت ہے جو معرفت کرا دے گا۔ کس کی؟ پروردگار کی۔ کیسی؟ کما حق ہو۔ توجہ کیجئے، یعنی اس سے زیادہ معرفت کا امکان نہیں پیدا ہو سکتا۔ علمی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، جو امام جس سے جو معرفت ہو سکتی ہے۔ فوراً سوال ذہن میں آپ کیا آئے گا کہ 260 ہجری سے امامت کا سلسلہ ظاہراً منقطع ہو گیا، امامت ظاہری، اور اب غیب کا سلسلہ ہے، اور امام کو کسی نے نہیں دیکھا۔ 70 برس تک تقریباً ان کے نائبین کا سلسلہ رہا کہ عام لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آج بھی کوئی نہیں جانتا کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس جگہ ہیں، معرفت کیسے لیں ان سے؟ عجیب ہے، عجیب ہے۔ اور امام نے کیا کہا؟ امام حسین نے کہ معرفت اہل کل زمان امامہم، یہ معرفت اللہ ہے۔ آج کے خدا کو پہچاننا چاہتا ہے، امام زمانہ کو پہچانے، سلام اللہ علیہ۔ آج کوئی چاہتا ہے پہچانے، امام کو پہچانے۔ بس یہ جگہ بات کو روک دوں گا، باقی انشاءاللہ کل۔ لیکن پہچانے تو کیسے پہچانے امام کو؟ امام تو سامنے نہیں ہیں، کیا کریں؟ کیسے معلوم کریں؟ اس پر شاید مجھے یاد نہیں آ رہا میں نے سال گزشتہ گفتگو کی کہ نہیں کی، لیکن یہ خود ایک موضوع ہے جس پر باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو عرض کروں گا آپ کے سامنے کبھی۔ کیسے پہچانے امام کو؟ امام تو غائب ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہو امام کی معرفت، یعنی پہچاننا؟ صرف اتنا جان لینا کہ وہ امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں کافی ہے؟ صرف اتنا جان لینا کہ وہ نرجس کے لال ہے کافی ہے علیہم الصلوۃ والسلام؟ صرف اتنا جان لینا کہ 15 شعبان 255 ہجری میں پیدا ہوئے، اس کائنات میں تشریف لائے، کافی ہے؟ یعنی اتنی پوری کائنات میں معرفت امام، یعنی یہ 3-4 سوالات کے جوابات یہی ہے۔ اور اگر نہیں، چونکہ امام نے کیا کہا ہے؟ معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام وقت کو پہچاننا، یہ خدا کی معرفت ہے۔ بات ذرا سخت ہے، لیکن وہ سخت کرنا نہیں چاہتا اسے آپ کے سامنے۔ ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا، یہ ایک بات جلدی سے کہہ رہا ہوں، بہت ہی بغیر کسی مقدمے کے، سوچیے کبھی اس کے اوپر۔ مامون جیسی شخصیت جس کے بارے میں مولا کائنات نے کہا تھا کہ ان کا فلاں جو ہے یہ پڑھا لکھا ہوگا، وہ تھا بھی۔ مامون نے جلسات برقرار کیے ہیں، میٹنگز، یعنی آج کے زمانے میں سیمینار، کس چیز پر؟ مولا کائنات کی خلافت بلا فصل پر۔
اور ثابت کیا اس نے. لیکن کتنا عجیب سا لگا ہوگا. خیریت جی. وہی مامون جس نے امام رضا کو قتل کیا، خود قتل کیا، اپنے ہاتھ سے زہر کا جام دیا، وہ مامون مولا کی خلافت پر، خلافت بلا فصل پر جلسات کراتا ہے، مباحثات کراتا ہے. کیوں؟ کون سی اسے دلچسپی تھی مولا کائنات سے؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ سیاسی چیزیں ہیں. اس لیے کہ جو وقت کا امام ہے یہ خطرہ ہے اس کے لیے. علی بن ابی طالب خطرہ نہیں تھے اس کی حکومت کے لیے. بات کو محسوس کر، میں نے کہا بغیر مقدمے کے عرض کر رہا ہوں. مولا کائنات خطرہ نہیں تھے اس کی حکومت کے لیے. اس کی حکومت کے لیے وقت کا امام خطرہ ہے. کہ اگر ہماری حکومت کو کوئی چھینے گا تو علی نہیں آ جا کے چھینیں گے. وہ دوسروں کے دل جیتنے کے لیے، دوسروں کو بے وقوف بنانے کے لیے اپنا کام کر رہا ہے. خطرہ کون ہے؟ جو امام وقت ہے. مامون امام رضا کش وہ جلسات کرا رہا ہے. آج بھی کچھ ایسی ہی صورت رہا سامنے ہو. اسی لیے امام حسین نے یہ جملہ کہا. یہ نہیں کہہ رہے کہ معرفت و اہل زمان الامام یا امامت، ہر زمانے کے لوگوں کا اماموں کو پہچاننا یا امام کو پہچاننا معرفت پروردگار ہے. نہیں، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا. کیونکہ خطرہ جو بنتا ہے دوسروں کے لیے وہ وقت کا امام ہوتا ہے. کیونکہ جو جا چکا وہ نہ روکے گا نہ ٹوکے گا. مصیبت یہی تھی لوگوں کے سامنے، اور یہ مزاج بڑا پرانا ہے جو ہمارے سامنے آیا. پیغمبر نے کہا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک بولتی کتاب، ایک خاموش کتاب. کتاب اللہ ہے وَعِطْرَتِي اہل بیتی. میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک میری ہے، میرے اہل بیت. اہل بیت کون ہے؟ بولتی ہوئی کتاب. قرآن کون ہے؟ خاموش کتاب. لوگوں نے کہا کہ خاموش کتاب کو لے لینا بہتر ہے کہ جو کریں گے یہ چپ رہے گی. لیکن یہ تو وہ ہیں جو بولیں گے بھی، جو ٹوکیں گے بھی، جو روکیں گے بھی. یہی مزاج مامون کے پاس آیا تھا. علی ابن ابی طالب کی تعریف کرنے میں کیا ہے؟ آج ہم جو بھی کریں گے علی آ کے منع نہیں کریں گے، لیکن یہ روکیں گے، امام رضا روکیں گے، یہ بیان کریں گے. یہ خطرہ ہے ہماری مملکت کے لیے. مزاج یہ تھا. اسی پر پہرا لگا رہے تھے امام حسین. اپنے وقت کے امام کو پہچاننا معرفت خدا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. اپنے وقت کے امام کو پہچاننا. اگر اس جملہ تو خیر مکمل تو کر ہی نہیں سکتا ہوں اس کو. اگر یہ چیز کے مان لی جائے کہ درست ہے، آج کیا کریں؟ 260 سے لے کر کس طرف چلے آئے؟ 1439 شروع ہو گیا. اتنے جو لوگ جا رہے ہیں یہ کیسی معرفت حاصل کریں؟ کیا کریں؟ فرزند رسول آپ نے تو کہہ دیا کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو. کیسے پہچانے؟ آپ تو کم از کم سامنے موجود تو لوگ پہچان رہے تھے. لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے. امام عسکری تک لوگ آ رہے تھے، کم از کم دیکھ رہے تھے، مل رہے تھے، جان رہے تھے، جس کے لیے امکان تھا. آج کیا کریں؟ یہ صدیاں گزر گئیں. کوئی نہ کوئی راستہ ہونا چاہیے. بس اب یہ راستہ پہ گفتگو نہیں کر پاؤں گا آپ کے سامنے. کوئی نہ کوئی راستہ ہونا چاہیے. اور قرآن مجید نے ایک عجیب آیت دی ہے، توجہ کیجئے گا. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. کہ جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے دکھا دیتے ہیں. یہ آیت آج بھی جاری ہے قرآن مجید کی. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. اگر تم ہمارے لیے کوشش کرو گے ہم راستے دکھائیں گے. کم از کم امام وقت کو پہچاننے کی فکر پیدا ہو جائے، اس کے بعد مدد کرنا ان کی ذمہ داری ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد.
بس عزیزو اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں، باقی انشاءاللہ وقت ہوگا تو پھر کبھی وقت کے امام کو پہچانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی آیات الہی کا مجموعہ ہے. بس وقت کا امام آیات الہی کا مجموعہ ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے امام وقت کو پہچانیں. کیسے کیا؟ یہ بہت کافی لمبی گفتگو ہے اور اس پر بہت دلچسپ گفتگو ہے، لیکن ابھی وقت کا تقاضا نہیں ہے. اور جب امام کو کوئی پہچان لیتا ہے، اصلا محال ہے کہ امام سے دور ہو جائے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اگر پہچان لے تو امام سے دور ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی امام سے دور ہے یا تو اس نے پہچانا نہیں ہے یا پھر کوئی تخلیقی مجبوری ہے، جس کے لیے پیغمبر پہلے کہہ چکے ہیں. لیکن وہ 1-2% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں کائنات کے اندر. عام طور سے جو ہے عدم معرفت ہے، اور جتنا معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا امام سے قریب آتا جائے گا، امام سے قریب آتا جائے گا. اور یہی ہوا. ایک شخص ہے کہ جو امام سے آ کر کے ملا ہے، جانتا ہے پہچانتا نہیں ہے. کاروان حسینی کوفے کی طرف چل رہا ہے. ابن زیاد ملعون کوفے پہنچ چکا ہے. اسے یہ اطلاع مل گئی ہے کہ حسین مکے سے نکل چکے ہیں کوفے کے قصد سے. اس نے ساری ممکن کوششیں کرنا شروع کر دی کہ حسین کوفے نہ آ سکیں. ساری ممکن کوشش. وقت میں گنجائش نہیں ہے، معذرت خواہ ہوں، کل ذرا زیادہ وقت لگ گیا کچھ گھڑی دیکھنے میں، کچھ وہ لہذا آج میں ماتمی حضرات سے معذرت خواہ ہوں. ساری ممکن کوشش کی کہ حسین ابن علی کوفے نہ آ سکیں. میں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، مطلب یہ ہے کہ ہماری اردو زبان کی مجالس کے کم از کم 3 حصے ہوتے ہیں اس غم کے: سوز و سلام و مرثیہ، تقریر اور آخر میں نوحہ. جس کو جہاں موقع ملتا ہے جس حصے میں، کوشش میں بھی کرتا ہوں کہ کم از کم تینوں حصوں میں شریک رہوں، لیکن یہاں پر نہیں کھڑے ہو پاتے چونکہ وہ پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہے، کنارے رہتا ہوں. لیکن کوشش ہونی چاہیے اگر تینوں حصے مل جائیں مجلس کے، نہ جانے کون سی چیز قبول ہو رہی ہو، تو کوشش کریں کہ تینوں حصوں میں شرکت رہے جتنا جس سے ممکن ہے. ابن زیاد کی پوری کوشش ہے کہ حسین کوفے نہ آ سکیں. اس نے پہلا انتظام کیا کیا؟ 1000 کا لشکر لے کر کے ہور کو بھیجا کہ حسین ابن علی سے جا کے مل، اور جہاں مل اس کے بعد سے ان سے جدا نہ ہونا یہاں تک کہ ہمارا پیغام آ جائے. امام حسین کا کارواں چل رہا تھا، راستے میں لوگوں نے تکبیر بلند کی. کیا ہوا کہ کوفہ آ گیا. کہا بھی کوفہ کہاں سے آ گیا؟ کیا وہ نخلستان کوفہ نظر آ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں کوفہ نہیں، کوفہ بہت دور ہے ابھی یہاں سے. کچھ دیر ٹھہرے تو دیکھا کہ ایک لشکر سامنے سے آ رہا ہے جس کے پرچم اور دوسری چیزیں وہ نخلستان نظر آ رہی تھیں. امام حسین نے انتظامات کیے، تفصیل نہیں کہہ سکتا ہوں. لشکر پہنچا. لشکر کی حالت ایسی ہے کہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں ہے. امام نے دیکھا کہ فوراً جلدی جلدی سے آؤ، ان کو پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، جانوروں کو پانی پلاؤ، انہیں پانی پلاؤ. شخص کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا کہ اتنا ناتوان ہو گیا تھا کہ پانی پی نہیں پا رہا تھا. فرزند رسول نے اپنے ہاتھ سے مجھے منزل شراف سے امام حسین پانی لے کے چلے ہیں. انتظام دیکھ رہے ہیں. ہر کے لشکر کو نہیں معلوم ہے کہ ہم اتنے پیاسے ہو جائیں گے فلاں جگہ پر، لیکن وقت کا امام ہے یہ. رہ گئیں کچھ باتیں. وقت کا امام ہے یہ، اسے پیاسوں کی خبر ہے. پانی بھروا کے لے کے چلے ہیں. لشکر کو پانی پلایا. اس کے بعد نماز ظہر کا وقت ہو گیا. امام نے کہا ہور تم اپنے رسالے کے ساتھ نماز پڑھو. ہم اپنے رسالے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ہور نے کہا نہیں 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 ایسا نہیں ہوگا، آپ پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے پڑھیں گے.
اس کے بعد امام نے تقریر کی کہ ہم یوں ہی نہیں آئے ہیں، ہم کو تم نے بلایا ہے، تمہارے بلانے پر ہم آئے ہیں، تمہارے خطوط آئے تھے کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، اس لیے ہم آئے ہیں، اور اگر تم نہیں چاہو گے تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ حر نے لا علمی کا اظہار کیا، امام نے آواز دی، 2 تھیلوں میں 2 جھولوں میں خط لے کر کے لائے گئے، ڈال دیے گئے۔ حر نے دیکھا کہ میں نے خط نہیں لکھا ہے آپ کو، اس میں میرا کوئی خط نہیں ہے، میں آپ سے جنگ کے ارادے سے بھی نہیں ہوں، صرف مجھ سے اتنا کہا گیا ہے کہ جہاں میں آپ سے مل جاؤں آپ سے جدا نہ ہوں۔ ساتھ ساتھ دونوں چلتے رہے، ایک مقام تک پہنچے، مختصر کر رہا ہوں گفتگو کو، ایک مقام تک پہنچے کہ ایک قاصد آیا ابن زیاد کی طرف سے کہ حسین جہاں ہو ایک بے آب و گیا صحرا میں ان کو وہیں روک لے۔ اور امام حسین کے قریب آیا اور اس نے کہا کہ آپ اسی جگہ ٹھہر جائیں۔ کہا کیا کہہ رہے ہو، یہاں کہاں ٹھہر جائے، ہم ادھر قریے میں چلے جاتے۔ کہا نہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قاصد ابن زیاد کا جو میرے سامنے وہاں کھڑا ہوا ہے، میں مجبور ہوں کہ آپ کو اسی جگہ پر روکوں، کہیں آپ جا نہیں سکتے یہاں سے۔ امام نے واپس ہونا چاہا، اس نے جہاں پہ فرس پر ہاتھ ڈال دیا کہ میں نہیں جانے دوں گا آپ کو۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں امام حسین نے کہا تھا سکلت کا امک یا حر ما ترید، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو چاہتا کیا ہے۔ اتنا جانتا تھا، کہتا حسین اگر عرب میں کسی نے اس موقع پر میری ماں کا تذکرہ کیا ہوتا تو میں پلٹ کے اس کی ماں کا ذکر کرتا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں کا تذکرہ سوائے خیر کے کچھ نہیں کر سکتا۔ امام حسین سمجھ گئے حر کو ہٹا رہے، حر ہمیں آگے جانے دے، چلنے دے، لیکن اسی کشمکش میں کچھ دور حسین ابن علی چند قدم آگے چلے ہیں کہ چلتے چلتے گھوڑا ٹھہر گیا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی مقام کی ہیں، چند قدم چلے تھے گھوڑا رک گیا۔ امام نے دیکھا گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھاتا، کہا اس جگہ کا نام کیا ہے، کہا اس جگہ کو طف کہتے ہیں، ساحل فرات، اور کوئی نام کا نینوا، اور کوئی نام کا کربلا بھی کہتے ہیں۔ آواز دی اعوذ باللہ من کرب و بلا، آواز دی ہا ہونا مہت تو رہا لینا، ومسفک و دمائنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، جہاں ہمارے خون بہائے جائیں۔ جناب مقتل نے لکھا جناب ام کلثوم اپنے بھائی کے پاس آئی، امام حسین کا بھیا عجب سا خوف طاری ہو رہا ہے اس زمین پر، کیسے نہ محسوس کرے، بہن ہے، اس بہن کے 18 بھائی یہی تھے۔ امام حسین بیٹھ گئے، کہا بہن میں جنگ صفین میں بابا کے ساتھ تھا، جنگ صفین سے واپسی کے وقت اسی سرزمین سے بابا کا گزر ہوا تھا، بھیا حسن کے آغوش میں سر رکھ کے بابا سو گئے تھے، کچھ دیر کے بعد بابا کی آنکھ کھلی تو بیٹھ کے رونے لگے، بھیا نے سبب پوچھا تو بابا نے کہا تھا کہ حسن میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ یہ پورا صحرا خون سے بھرا ہوا ہے اور اس میں میرا حسین دست و پا۔ اور بابا نے پوچھا تھا میرے لائل اگر ایسا ہوگا تو کیا کرو گے، میں نے کہا تھا بابا میں صبر کروں گا، بہن یہ وہی سرزمین ہے۔ ہاں عزیزو آج دوسری محرم تھی، حسین کربلا پہنچ، کربلا کی بستی آج سے بس چکی، آج جو رات آئی ہے یہ پہلی رات ہے حسین ابن علی کی کربلا۔ دن گزرتے رہے، راتیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ شب عاشور گزر گئی۔
صبح کا وقت نمودار ہونے کو آیا، فجر کا وقت، حسین ابن علی ابھی نافلہ صبح سے، تعقیبات صبح سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ تیروں نے استقبال کیا۔ اور اسی رات میں کچھ مناظر پیش آئے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ راوی کہتا میں نے دیکھا کہ ہر کچھ کنارے ہٹ رہے ہیں فوج سے۔ میں قریب گیا، کہا کہ ارادہ کیا ہے تمہاری کیفیت؟ یہ میں نے دیکھا کہ بدن کانپ رہا ہے، یعنی جملے ہیں کہ لرز رہا ہے ہر۔ اگر میں کوئی مجھ سے پوچھتا کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، میں تمہارا نام لیتا، یہ کیا کیفیت ہے؟ ہم نے کسی جنگ میں تم کو ایسے نہیں دیکھا۔ کہا سنو، میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، اور میں کسی صورت بھی جنت پر جہنم کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور یہ کہہ کر کے ہر حسین ابن علی کی طرف چلے، آئے، مختصر کر رہا ہوں، آئے، اور آنے کے بعد کہا حل ترا لی من توبہ، اے فرزند رسول کیا میرے لیے توبہ ہے؟ امام حسین نے کہا ہر تمہارے لیے توبہ ہے، میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے معاف کیا۔ اور امام حسین سے کہتے مولا ایک اجازت چاہتا ہوں۔ مقتل کے جملے ہیں کہ بتاؤ کیا؟ کہا اتنی اجازت دے دے کہ میں سیدانیوں سے معافی مانگا۔ امام حسین نے اجازت دی، سیدانیوں کے خیموں کے سامنے ہرائے اور آ کر کہتے سنو اہل بیت مصطفیٰ، میرا سلام ہو، میں وہی ہوں جو آپ کی مشکلات کا باعث بنا، لیکن اب شرمندہ ہوں، معذرت اور توبہ کے لیے آیا ہوں۔ جملے سنیں گے، میری دو حاجتیں ہیں، پہلی حاجت یہ ہے کہ مجھے معاف کر دے، اللہ اللہ، پہلی حاجت یہ ہے کہ مجھے معاف کر دے، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ قیامت میں جناب فاطمہ سے شکایت لگے۔ اتنا درد تھا ہر کی آواز میں، خیموں سے آواز آئی واہ محمدہ واہ غربتہ۔ ہر کہتا کاش میرے ہاتھ شل ہو گئے ہوتے، میں نے وہ نہ کیا ہوتا جو کیا، وہ نہ کہا ہوتا جو کہا۔ خاک اٹھاتا ہے، سر پہ ڈالتا ہے، امام حسین کے سامنے آئے، آقا سب سے پہلے میں نے آپ کا راستہ روکا، سب سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا جیسی تمہاری مرضی، ایک لمحے کے لیے بھی روکا نہیں۔ کیوں نہیں روک رہے؟ امام جانتے ہیں ہر کتنا شرمندہ ہے، ارے نہیں چاہتے مہمان دیر تک شرمندہ رہے۔ آخری فقرہ، ہر گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے بھائی کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا، جب سب کو بھیج لیا بیٹے کے لاشے پر آیا، آواز دی میرے لال تجھے مبارک ہو جنت، میرے لال خدا حافظ کہ تو نے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو کر لیا، تلوار کھینچ کے میدان میں آیا، خوب لڑا، کیسے نہ لڑتا، بہادر تھا، بھوکا پیاسا بھی نہ تھا، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے سے گرا۔ مولا میرا سلام آخر، امام حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہر کے قریب آئے۔ آخری فقرہ سن لو عزیزو، ہر کے قریب آئے، آ کر کے بیٹھے، ہر کا سر زانو پر لیا، ہر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ارے کہاں میں، کہاں عالم کا مقتدی۔ امام نے کہا انت الحر کما سمت کا امی، ام کا حر، اے حر وانت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم آزاد ہو،
جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام آزاد حر یعنی آزاد رکھا تھا تو دنیا میں بھی آزاد ہو آخر میں بھی آزاد ہو. یہ کیوں کہا حسین ابن علی نے؟ ایسے موقع پر مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید مقصد یہ ہو کہ میں نے اس میدان میں حر کی ماں کا تذکرہ کیا تھا، حر کی ہدایت کے لیے کیا تھا کہ شاید اسی جگہ سے حر ہدایت پا جائے، اور وہی ہوا کہ حر کو ہدایت مل گئی. لیکن برا لگا تو حر کو کہ ایسے موقع پر میری ماں کا تذکرہ کیا. ارے چلتے چلتے پھر ماں کا ذکر کیا. اے حر دل پر لے کے نہ جانا، دل پر لے کے نہ جانا، تیری ماں کتنی سچی تھی، اس نے تیرا نام حر رکھا. مقتل کا فقرہ، جیب سے ایک رومال نکالا، پیشانی پہ باندھا. اے حر خدا